لوگ اج پریشان ہوندے جی وہ فلانے بندے نو اسی کیا اسلام واسطے پرچی چاہیے تو بک بک کیتی انہیں. میں کہ کوئی اج بک بک شروع ہوئے, یہ تو حضور دی ظاہری حیات چوں لوگ کرتے یہ دو گروہ تے ادوں بھی رہے, کلمہ پڑھن والے نہیں سن, حضور دے پیچھے نمازاں نہیں سن پڑھتے. ہاں اس ویلے بھی جن لوگوں کے دلوں میں کوڑ تھا نا, ان کی ترجیحات اپنی تھیں. ہاں وہ حضور تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہ مسجد بنا رہے تھے. ایک گل ہی عجیب ہے, امام الانبیاء غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جائیں اور منافق مسجد تعمیر کر رہے ہو, اور مسجد تعمیر ہو رہی تھی نماز کے لیے, اور اس کو پتہ, ان کو پتہ نہیں تھا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. اور وہ بھی ہاں نیند پر جو نماز وار رہے تھے وہ ایک طرف تھے, اور جو حضور کو چھوڑ کر نماز کی جگہ بنا رہے تھے وہ دوسری طرف کھڑے تھے. ہاں کوئی سمجھے ان باتوں کو. لوگ آج بڑے مجھے کئی پریشان آ کر کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا شکر نہیں کرتے, وہ کہہ رہا تھا. ہاں جی, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. ہاں جی, پاک تے پلید کٹھے تے نہیں نہ رہ سکتے. اس میں کون سی پریشانی والی بات. ہمارا کام تھا میرے دب بتائے یہاں تو ساری کائن, میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, میرے آقا و مولا نے جہاں پیشاب مبارک فرمایا وہ خاک بھی قیامت تک سب کی عزتوں سے بڑھ کر عزت والی. ہاں جی, تو حضور ہاں جی خلق عظیم کے مالک ہوں, سمجھ آئی. جن کو دیکھ عربی بکریاں ساری زندگی چرائیں. صدیق اکبر حضور کو ہجرت والے سفر میں لے جا رہے تھے. صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم ایسے ہوئے نا پہاڑ کے ساتھ, تو آگے سے ایک بکریاں چرانے والا آ گیا. مجھے کہنے لگا صدیق یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو میں کہ تم اپنا کام کر, تینوں کی لگے نا. میں کیا صدیق 100 اٹھ مقرر سن. آج ہم گرفتار ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں نے 100 اٹھ بھی مقرر کیے. آج مولوی پیر ہیں جو اندر بڑھ گئے, دین کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا میرے آقا نے تو وطن بھی چھوڑا اس دین کی خاطر. جی انہاں مولویاں پیراں دے پتر بیمار ہون تے یورپ تو پہلے علاج نہیں ہوندے انہاں دے. ہاں جی, یورپ دے اے جی 3 مہینے آئے تھے حضرت صاحب ہن امریکہ چلے گئے, امریکہ جو آئے تھے کینیڈا چلے گئے, کینیڈا جو آئے تھے برطانیہ چلے گئے. میں کہا دس ہوئے رسول اللہ دی جڑی زندگی گزری حضور کیڑے دورے کیتے تو دس نظر. ہاں حضور تو کبھی بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں, کبھی عہد میں تشریف لے جا رہے ہیں, کبھی خندق میں تشریف لے جا رہے ہیں, یورپ کی ہواؤں میں, اور وہاں کے اپنے بیٹوں کی نیشنلٹیاں لے کر دین کی بات کرنا ہو رہا ہے, اور اپنی گردنیں کٹا کر دین کی بات کرنا ہو رہا ہے. یہ کیا ایسے دین یہ بھی وہ بڑے 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 حضرت ہیں. میں نے کہا حضرت وہ تھے جنہاں حضور دے ہوتے ہیں جھوک کے حضور دا دفاع کیتا, جڑے غازی تنویر دے حق کے تحریر نہ دے سکے یورپ وچ رہ کے. او کیڑے مولوی پیرن او سانو بھی دسو جڑے یورپ دیاں ٹھنڈیاں ہواواں چ اپنیاں نیشنلٹیاں بچائیاں تے غازی تنویر دے حق وچ فتوی نہ دے سکے. او کیڑے مولوی پیرن جڑے پاکستان وچ رہ کے مولوی پیر تے محتمم تے مفتی تے قاضی تے شیخ الحدیث ممتاز قادری نہ کھڑے نہ ہو سکے. اور دسو کیڑے مولوی پیرن, مینوں بھی سمجھاؤ اس گل دی گل. جنہاں اپنی خانقاہاں بچائیاں, اپنے مدرسے بچائے اور اپنی عزتاں بچائیاں, انہاں کیڑے رسول اللہ دی عزت تے پیرا دتا. انہاں تے دین دے اگے رکھ کے تے قوم دے لٹیرے بنے, انہاں تے لٹیا قوم نو. دین دے ممتاز قادری پیرا دے گیا, ممتاز قادری پھنڈے دی طرف جاندے بھی لبیک کہندا کہ چلا گیا. ہاں گلاں کر دینا لوگ. توجہ بھائی بات سنیں, میں جو بات کر رہا ہوں میرے آقا و مولا صلی اللہ, بس اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا بس. مت کوئی سمجھے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات ہو گئی, تم اپنے حضرت نو سنبھال کے رکھ. ہمیں تو ہمارا بابا بتا گیا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. جا تو اپنے پیران نو چم, سانو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی سانو تو کدی سو کوئی تصور ہی نہ ہو برا. ہاں تیری تصویر کے بعد میں کہا صدیق اکبر تسی دسو جی, اور دیہاتی نے حضور نو ویکھیا سی پہلے؟ انہاں کہا نہیں ویکھیا, وہ اچانک اگو آیا تے کہنے لگا دسو جی اے کون ہیں؟ صدیق اکبر فرمان لگے میں کیا اے مخبر نہ بن جائے. مشرکین مکہ نو دسے نہیں کہ رسول اللہ تے صدیق اکبر نال لے جا تشریف لے جا رہے سن ہجرت کر کے. صدیق اکبر فرمایا اپنا کام کر, تینوں کی لگے؟ تے وہ دیہاتی کہنے لگا اجازت ہوے تے میں دساں اے کون ہیں.
میں دسے کونن صدیق اکبر فرمایا دسے کونن اور کہنے لگا صدیق نہ مجھے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا اس نے پھر حضور کو کیا مانا ہاں جنہوں نے ادھر ادھر دیکھا وہ دیکھ کر بھی منافق رہے اور جو صدیاں گزر گئیں چاہے وہ یورپ کی سرزمین ہو چاہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو وہ 27 سال قید سن کے بھی اچھل پڑا یہ پھندے پر بھی اچھل پڑا ہاں صدیاں گزر گئی جنہوں نے مانا تو بن دیکھے بھی پھندا دیکھ کر مسکرا پڑے اور جنہوں نے نہ مانا وہ دیکھ کر بھی اگر مگر کا شکار رہے ہاں ان کی تو بات ہی نہیں ہے آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں ہاں جو بھی بندہ حضور کے دین کی مخالفت کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر مگر کرتا ہے وہ سمجھ لینا اس کا تعلق کس سے ہے اور جو آنکھیں بند کر کے کہے ابو جال کا جی راتوں رات ایک بندہ مسجد حرام تو بیت المقدس جائے پھر لا مقام جائے پھر واپس آوے کنڈی ہل رہی ہوئے پانی چل رہے ہوئے بستر گرم ہوئے اینج ہو سکنا صدیق اکبر فرمایا جے میرے آقا گل کی تھی تینی لاؤ صدقو بے ابدا من ہو میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے تیار توجہ جنہ منیا ہونا